الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق کے ہاتھ سے آج ہم ایک دفعہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خالق کائنات ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع یہود و نصارہ کی دشمنی اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے۔ آسان لفظوں میں کہ اتحاد امت کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امت بکھری ہوئی ہے، اس بات کے اوپر امت متحد نہیں، اتحاد کی فضا قائم نہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، ہر ایک اپنی ذاتی اناج کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے۔ اس وقت کی ایک ضرورت ہے کہ اتحاد بین المسلمین، ایمان والوں کے درمیان ایک تعلق اتحاد کا قائم کیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ ہر ایک نے اپنا اپنا مسلک اور اپنی اپنی ذاتی عناد کے اوپر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کی ہے۔ اسلام کی نگاہ کے اندر یہ دو جماعتیں، دو گروہ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو کبھی متحد ہونے نہیں دیتے، جنہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے نہیں دیا، اتحاد قائم نہیں ہونے دیا۔ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمان آپس میں مل کر نہ بیٹھے،
یہ اپنی ذاتی اناد اور ذاتی بغض کی وجہ سے ان کو ایسا الجھایا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا ہی نہ کریں۔ سب سے مین ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہمیں اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ اگر آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ملک پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی قوت فلسطین کو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ شام، عراق، ایران اور اب فلسطین، اس کی ہسٹری میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یعنی جس طرف آج ہم بیت اللہ شریف کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس قبلے سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا اس کو فلسطین یعنی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، اور خود میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ماہ تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اس وقت امت کی ضرورت میں عرض کر چکا کہ اتحاد ہے، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک نشست میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 57 کے قریب اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے وہ مسلمانوں کو متحد ہونا دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا، کوئی کسی کا دشمن ہو تو وہ دشمن جو آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا یہ اکٹھے بیٹھیں، اگر یہ اکٹھے بیٹھیں گے تو میرا یہ کام ختم کر دیں گے، میری جو فضا میں نے ان سے مفاد حاصل کرنا ہے یہ میرا مفاد ختم کر دیں گے۔ اب اس مفاد کو وہ اپنے پیش نظر دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہو جائیں۔ وہ کہانیاں ہم پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے کہ وہ دو بیل تھے آپس میں، بڑے متحد رہتے تھے، اتحاد میں رہتے تھے۔ شیر آیا، دونوں نے شیر کا مقابلہ کیا تو لومڑی نے بڑی چلاکی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان کلیش کروائی۔ اب کلیش کروائی، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر ایک کو پھاڑا جا رہا ہے تو دوسرا بول نہیں رہا، ادھر دوسرے کو جب پھاڑا گیا تو وہ پہلا نہیں بول رہا۔ اب کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا آخر میں کہ دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس نے چیر پھاڑ دیا۔ یہی حالت امت مسلمہ کی ہے۔ کبھی یہود و نصارہ، کبھی یہودی شام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ملک شام کو تباہ و بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں، کبھی جناب وہ عراق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی مسلم ممالک کو وہ چھیڑتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ شام کے اندر، ملک شام کے اندر 9 حصے خیر ہے، یعنی بلائی ہی بلائی ہے، 1 حصہ شر ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی ہے تو وہ 1 حصہ ہے، 9 حصے اس کے اندر بلائی ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب 9 حصے بیماری پھیل گئی، 9 حصے شر پھیل گیا، تو پھر آپ کس طرف توقع کر سکتے ہیں، کس ملک میں اتحاد کی فضا قائم کر سکتے ہیں؟ تو کہیں بھی یہ اتحاد کی کہیں بھی آپ کو خیر نہیں ملے گی کہ جہاں جب فتنے اٹھے تو فتنوں کے اٹھنے کے وقت، اس وقت جو سب سے بڑی چیز تھی ملک شام کے اندر، اسی کو اس نے سب سے پہلے نشانہ بنایا ہے۔ آج مسلمان اگر اتحاد قائم نہ کرے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو حالت ملک شام کی ہوئی وہ حالت پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، جو حالت ملک عراق کی ہوئی وہ حالت ہمارے ملک کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے دوست نہیں جنہیں ہم دوست سمجھ رہے ہیں، جنہیں ہم اپنا یار سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے یار نہیں ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق ہے، جن کی وفاداری کو ہم جناب کر رہے ہیں، وفاداری کر رہے ہیں جن کی، وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں، وہ کبھی ہمارے وفادار نہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اپنے مسئلے
جو اس کی اصلاح کر رہا ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کیوں آتے تھے؟ اصلاح کرنے کے لیے، سیدھے رستے کو بتانے کے لیے، سیدھے رستے پر لوگوں کو چلانے کے لیے آتے تھے. لیکن ایک بندہ وہ مصلح جو ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اگر اسی کو قتل کر دے تو کیا کہیں گے کہ جو مصلح کو قتل کر رہا ہے، اصلاح کرنے والے کو قتل کر رہا ہے، وہ آپ کے اور میرے ساتھ وہ مخلص ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور جس نے 70 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، جس یہودی جماعت نے 70 کے قریب انبیاء کو شہید کیا، کیا میں اور آپ امید رکھ سکتے ہیں وہ امریکہ، وہ اسرائیل، وہ ہم سے دوستی کرے گا؟ ہمارے مفاد، وہ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. اب یہاں افسوس کے ساتھ آپ کو عرض کروں کہ جو حالت افغانستان کے اندر ہوئی، ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلم ملک ہے، جب ہم ان کے لیے لڑتے ہیں، امریکہ کے لیے لڑتے ہیں، تو ہم مجاہد کہلاتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے خلاف جاتے ہیں تو یہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، ٹیرورسٹ بن جاتے ہیں، یہ شدت پسند بن جاتے ہیں. نہیں، بلکہ مفاد ان کا اپنا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی اتحاد. یہ دیکھیں آج موجودہ دور کے اندر اتحاد کی ضرورت جو ہے، کیوں ضرورت ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں؟ کیوں اکٹھے ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، جب ایک اینٹ کو نیچے سے نکال دیا جائے، بنیاد سے، عمارت کی بنیاد سے ایک اینٹ کو نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ساری عمارت گر جائے گی، ساری عمارت متاثر ہوگی. اگر وہ متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ کتنی بری لگے گی جو اینٹ نکلی ہوئی ہے. اور میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اضطراب میں آ جاتا ہے. دیکھیں نا، میں ایک مثال آپ کو سمجھا دوں. اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو نکل آتے ہیں، سارا جسم شدت محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو پھر بھی پورا جسم میں اضطراب میں ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، لیکن اس نے ہمیں ایک جسم ہونے ہی نہیں دیا، ایک جسم اس نے رہنے ہی نہیں دیا. کس نے؟ یہود و نصارہ کے ناپاک سازشیوں نے. اور خود تو وہ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی یہاں نہیں آ سکتے. اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہیں، اس نے اپنے اعلی کار چھوڑے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا اتحاد ہو ان کے درمیان، وہ کبھی نہیں چاہتا پاکستان اور افغانستان ایک میز پر بیٹھے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلم ریاستیں اپنا ایک فورم بنائیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑے. آج تقریباً کتنے سال ہو گئے پاکستان کو وارد وجود میں آئے ہوئے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ اقوام متحدہ بھی تو اس کے بعد بنی نا. اقوام متحدہ نے آج تک کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ چاہے تو وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی دوغلی پالیسی ہے. وہ منافقت کی لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہمدرد بنا. ہم تمہارے ہمدرد ہیں جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. آج تک اس نے کشمیر کا مسئلہ حل کیا؟ آج تک، ابھی تک میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ابھی تک وہ غزہ کے اندر کٹ رہے ہیں، بچے پس رہے ہیں، بے باپ، پھر بھی وہ خاموش ہے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، اسی اقوام متحدہ کے بارے میں اقبال بول چکا تھا. وہ کہتا یہ لٹیرے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے جاؤ جی تم یہ پکڑ لو، تمہارا یہ ملک ہے، تمہیں یہ ملک ساتھ لگتا ہے، تم یہ ملک پکڑ لو. یہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، ہرگز یہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے.
اتحاد کی ضرورت اس لیے ہے جو حال غزہ کا ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں، میں اور آپ خاموش ہیں، گونگے شیطان بنے ہیں، اور یہاں پہ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اپنی ذات پہ بات آئے، آپ ایک ادارہ ہیں، آپ ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہو جائے تو آپ چیخ پڑتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن تمہیں وہ معصوم اور سسکتے بچے نظر نہیں آتے، وہ چیختی ہوئی بہنیں تمہیں یاد نہیں آتی، ان کی پکار تمہارے کانوں میں نہیں آتی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر تم نے اس بات کو، اتحاد کو قائم نہ کیا تو پھر سمجھو کہ تمہارا بھی وقت قریب آنے کو ہے، یہ مت سمجھنا یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ یہود و نصارہ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل تمہیں چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور جنہوں نے تمہارے مسلمان بیت المقدس، تمہارے قبلہ اول کو نہیں چھوڑا، وہ تمہیں کیسے چھوڑے؟ جو اپنے نبیوں کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے نبیوں کو کہتے تھے جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، وہ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، خوبصورت جملہ تھا، وہ کس نے کہا ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ایٹم بم موجود ہے، ہم نکالتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ایٹم بم بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا جی ملک بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ ملک بچانا ہے۔ تو کہتے ہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ایٹم بم بھی تو بچانا ہے نا۔ تو پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا کہ ایٹم بنایا کیوں ہے؟ ایٹم کیوں بنایا ہے جی؟ ملک بچانا ہے۔ تے مار دے کیوں نہیں؟ ملک ایٹم ہی تو بچانا ہے نا۔ یعنی یہ دوغلی پالیسی ان کی ہے، منافقت ہے ان کی۔ پھر میں یہ اس بات پہ زور دوں گا، اتحاد کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ جو حال شام، عراق، افغانستان کا ہوا وہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کافر قرب قیامت تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک کھانے کی پلیٹ ہو اور اس پر بہت زیادہ کھانے والے موجود ہوں۔ ایک کھانے کی پلیٹ پڑی ہو، بہت سارے کھانے والے ہوں تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کفار، الکفر ملت واحدہ، یہ کفار ایک جماعت ہے۔ یہ نہ کہو چائنا بڑا اچھا جی، امریکہ بڑا اچھا ہے جی، اسرائیل بڑا چنگا جی، او بھائی کوئی اچھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے رازدان نہیں ہیں۔ غزہ کے موقع، یہ غزہ کی جو حالت ہے یہ ہماری آنکھیں کھول رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بے حسی اور ہمارے حکمرانوں کو جگا رہی ہے، بھائی فکر نہ کرو، باری تمہاری بھی آنے والی ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں یہ کچا چبا جائیں گے۔ تو آج مسلم امہ کو ضرورت ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، 1 سال 1.5 سال وہ کوشش جاری رہی کہ پوری امت مسلمہ کہ جو 57 اسلامی ممالک تھے ان کے لیڈران ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر دی اس نے۔ ہمیں کوئی ذاتی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی ذات کے لیے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو کام اچھا ہو وہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، یار یہ اچھا کام کیا اس نے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ اتحاد کو قائم کیا جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم کوشاں رہیں۔ اگر نہ سمجھیں گے تو پھر ہمارا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مصطفیٰ کریم کو اتحاد